تربیت اس کا لغوی مفہوم ہے غذا پہنچانا. جب کبھی کسی بچے کو غذا پہنچانا ختم کر دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ڈیتھ ہو جاتی ہے نا. میری لینڈ یونیورسٹی نے ایک سروے کیا تھا اور اس سروے کو ایڈکشن کے حوالے سے، میڈیا ایڈکشن کے حوالے سے، تو اس سروے کے دوران ایک ایسے کپل کا پتہ چلا جو نیٹ پہ تقریباً 12 گھنٹے بزی رہا. ان کی 8 ماہ کی چھوٹی بچی تھی. وہ بچی مستقل روتی رہی، چلاتی رہی کہ مجھے غذا مل جائے، لیکن ماں باپ دونوں کو ہی ہوش نہیں تھی، حتیٰ کہ اس بچی کی ڈیتھ ہو گئی. غذا نہ ملنے کا نتیجہ سامنے آ گیا. تو بات یہ ہے کہ ماں باپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ بچے کو غذا ملنی کیوں ضروری ہے، اس کی زندگی کے لیے، اس کی حیات کے لیے. اسی طرح سے جیسے انسان کا مادی جسم ہے نا، اسی طرح سے اس کا عقلی اور روحانی وجود بھی ہے. تو تربیت کا تعلق تینوں چیزوں سے ہے، جسم سے بھی، عقل سے بھی، روح سے بھی. تو اس کا مطلب یہ کہ ہر بچے کی نیڈ ہے روحانی غذا بھی اور عقلی غذا بھی. جیسے ہر بڑے کی نیڈ ہے، اسی طرح سے ہر بچے کی نیڈ بھی ہے. تو تربیت تب ہوتی ہے جب مسلسل یہ عمل جاری رہے، مسلسل غذا پہنچتی رہے. اسی طرح سے عربی زبان میں تربیت کا لفظ تعلیم کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہاں وزارت تعلیم کو وزارت التربیہ کہا جاتا ہے، یعنی تعلیم کی نہیں، تربیت کی وزارت. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ تربیت کا جو مفہوم ہے ان پر کس حد تک کھلا ہوا ہے. الحمدللہ. تربیت کا ایک مطلب، ایک میننگ اس کے نشو و نما کرنا بھی ہے، اور نشو و نما دینا. اسی طرح سے اردو زبان میں تربیت کا جو لفظ ہے وہ پرورش کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ پرورش جسم کی جاتی ہے، پرورش کا تعلق جسم کے ساتھ ہے. اسی وجہ سے لوگ جسمانی غذا کی فکر کرتے ہیں اور روحانی اور فکری غذا کی فکر نہیں کرتے. اصطلاحی مفہوم اگر ہم دیکھیں، مخصوص اصولوں کی بنیاد پر انسان کی روحانی، فکری، عقلی، معاشرتی، معاشی اور اخلاقی اور جذباتی تربیت کرنا، نفسیاتی تربیت کرنا، کہ تربیت کا تعلق بنیادی طور پر عملی رہنمائی سے ہے. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے. یعنی اخلاقی تربیت یہ میری بعثت کا مقصد ہے. تو اخلاقی اصول ہر جگہ پر ہوتے ہیں، معاش میں بھی، معیشت، معاشرت اور انسان کی زندگی کے ہر پہلو سے متعلق اخلاقی اصول ہوتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. بنیادی طور پر جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ انسان جسم بھی رکھتا ہے، روح اور عقل بھی. اصل میں تربیت کرنے والے کا کام یہ ہے کہ بیلنس قائم کرے. یعنی صرف ایسا نہ ہو کہ جسمانی تقاضے پورے ہوں، روحانی اور عقلی تقاضے پورے نہ ہوں، یا ایسا نہ ہو کہ صرف روحانی تقاضے پورے ہوں اور جسمانی تقاضے پورے نہ ہوں. تو بیلنس قائم کرنا ضروری ہے. اور اس کے لیے آپ زندگی میں جو رہنمائی لینا چاہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. آج بھی، آئندہ بھی. اصلاً کرنے والا کام یہ ہے کہ آپ اپنے بنیادی ماخذ سے، یعنی قرآن و سنت سے ہدایات لینا سیکھ سکیں. یعنی جس فیلڈ میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہے،
آپ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے فائدہ اٹھا سکتے. یاد رکھیے گا تربیت کا زیادہ تعلق عمل سے ہے، تو اگر عملی طور پر نہ کیا تو لفظ سہارا نہیں بن سکتے. تربیت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہمیں کیا مقصد سمجھایا ہے؟ تربیت کا مقصد کیا ہے؟ اسلام صالح انسان تیار کرنا چاہتا ہے. تو صالح انسان کی تیاری یہ ہے تربیت اولاد کا مقصد. کہاں سے صالحیت کا بیج ڈالا جائے تو وہ پھوٹتا ہے، اس سے کمپل بھی نکلتی ہے، اس کی جڑ زمین کے اندر جاتی ہے، اور کس طرح سے اس کی شاخیں نکلتی ہیں، کیسے اس کے اوپر پھول اور پھل لگتے ہیں، کیسے وہ کھجور کا تناور درخت بن جاتا ہے. کیونکہ مومن کی مثال تو اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت سے دی ہے نا. قرآن حکیم میں رب العزت نے اس کو واضح فرمایا ہے کہ کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ کی طرح ہے. اصلھا ثابت. اب اس سے پورا تربیتی پلان سمجھ سکتے ہیں. اصل کہتے ہیں جڑ کو، اصلھا ثابت، اس کی جڑ بے حد مضبوط ہے. مضبوط کون سی جڑ ہوتی ہے؟ جو زیادہ گہری ہو، ڈیپ ہو، وہ مضبوط ہوتی. اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. یعنی اتنا اعلیٰ کردار ہے صالح انسان کا کہ شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. اور کھجور کے درخت کا پھل کہاں لگتا ہے؟ شاخوں کے بیچ میں. کیسے اللہ پاک اس کو لگاتے ہیں، کتنی خوبصورتی ہوتی ہے ان گاووں میں جن کے اندر وہ کھجور کے خوشے اور ان کے اندر پھر کھجوریں جو ہیں وہ لگتی ہیں. الحمدللہ. ایک دلچسپ بات آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، ماں باپ کے لیے بھی ہے اور جو ابھی ماں باپ نہیں بنے ان کے لیے بھی ہے. جو انسان کسی کی تربیت کرتا ہے نا، اس کو پہلے خود ٹھیک ہونا پڑتا ہے. تو سب سے زیادہ نفع اپنی ذات کو ہوتا ہے. تو وہ کام جو آپ کہتے ہیں ہم کر نہیں پا رہے، وہ بہت تیزی سے ہونا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ جب آپ رسپانسیبل ہو جائیں گے نا، جب آپ ذمہ داری قبول کریں. تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ دل میں ایمان اور تقوی کا بیج بونا ہے. ایمان اور تقوی. تقوی بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ تقوی دراصل امید باندھنا ہے. زندگی کی ساری مایوسیوں کا جواب تقوی ہے. اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا. اور دوسری چیز جو ہے خوف ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا، یہ تقوی ہے. تو دراصل ایک ننھا بچہ ہو، بالکل نوزائیدہ، نیو بورن بیبی ہے، اس کے دل میں بھی ایمان کا بیج بونا ہے. اور ہم اس کے طریقے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ایمان کا بیج بویا جاتا ہے. اس کے دل میں بھی تقوی کا بیج بونا ہے. اور ایک نوجوان ہے یا ایک بوڑھا ہے، کام ایک ہی ہے تربیت کا. دل میں ایمان کا بیج بونا ہے. جس نے دعوت اللہ کا کام کرنا ہے اس نے دراصل کاشتکاری کرنی ہے. یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے گا، کاشتکاری کرنی ہے. اللہ پاک نے مثال دی ہے نا قرآن حکیم میں، سورہ الفتح کی آخری آیت میں 29 نمبر میں، وَمَثَلُهُ فِي الْإِنْجِيلِ، اس کی مثال انجیل میں یوں ہے، کَزَرٍ، جیسے ایک کھیتی ہو، اخرج شطأہ، جس نے اپنی کونپل نکالی، فآزرہ، پھر اس کو تقویت دی، فاستغلظ فاستوى علی سوقہ، پھر وہ موٹی ہو گئی اور اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. پوری کھیت کی مثال دی ہے، کیسے بیج اگتا ہے، کیسے فصل پروان چڑھتی ہے. فاستوى علی سوقہ، اب وہ اپنے تنے پر، تنا اتنا سا ہو یا بہت بڑا ہو، بہرحال یعنی بہت قوت والا اور بہت چوڑائی رکھنے والا تنا ہو، تنا تو تنا ہی ہے نا. فاستوى علی سوقہ، یعنی شخصیت کے اندر جب اللہ رب العزت کا یقین آتا ہے تو کتنا گہرا یہ یقین اتر جاتا ہے.
اور کتنا یہ یقین تناور ہو جاتا ہے باہر جب یہ نکلتا ہے، تو کس طرح اعمال صالح کی صورت میں کہیں پھول بن جاتا ہے یہی یقین، اور کہیں ایسا پھل بن جاتا ہے جس سے انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے۔ الحمدللہ۔